السلام علیکم لیول 3. میں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے. امید کرتی ہوں لیول 3 آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے کام کرنے کے لیے پراپرلی کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، ہے نا؟ تو لیول 3 ہم آج جو اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے فائنل ٹرم کا پہلا سبق ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے بیر بہوٹی. صحیح؟ تو جلدی سے اپنی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 119 کھول لیجئے اور شروع کرتے ہیں سبق بیر بہوٹی کی بلند خوانی. ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ غور سے سنیے گا اور لفظ بلفظ دہرائیے گا بھی، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو قرآن پاک کی اس سورت کا نام معلوم ہے جس میں یہ آیت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بار بار آئی ہے؟ بوجھو تو جانے. زین کے تایا جان صحرائے تھر کے شہر مٹھی میں رہتے تھے. اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کے امی ابو نے مٹھی جانے کا پروگرام بنا لیا. زین یہ سن کر بہت خوش ہوا. پھر ایک دن وہ صبح سویرے اپنے ابو اور امی کے ہمراہ مٹھی کے سفر پر روانہ ہوا. صحرائے تھر کا ایک شہر ہے مٹھی، ٹھیک ہے، سنا ہوگا نا، ڈیزرٹ نیم آپ نے تھر، تو اس کے شہر کا نام ہے مٹھی، جہاں پر زین جا رہا تھا. دوپہر کو وہ بس سے اترے اور تایا جان کے گھر جا پہنچے. فرحان زین کا تایا زاد بھائی اور اس کا ہم عمر تھا. زین کو یہ جگہ بہت اچھی لگی مگر یہاں گرمی بہت تھی. ایک دن صبح سویرے بادل آئے اور خوب بارش برسی. اسی دن سب گھر والے صحرا کی سیر کے لیے گئے. انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے لیں. صحرا میں پہنچ کر زین تو حیران رہ گیا. ہر طرف ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے. یہاں لوگوں کے جھونپڑے بھی مختلف انداز کے بنے ہوئے تھے. مقامی زبان میں ان جھونپڑوں کو چونرا کہا جاتا تھا. یہ گول اور بہت خوبصورت تھے. صحرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے بارش ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. تایا جان نے بتایا کہ صحرا میں بہار کا موسم برسات میں ہی ہوتا ہے. زین نے اس جگہ مور بھی دیکھے جو اس موسم میں بہت خوش تھے اور خوشی سے اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچ رہے تھے. فرحان سے زین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی. فرحان نے کہا، آؤ بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں. بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں. بیر بہوٹی اب آ گیا ہے مین ٹاپک ہمارا، بیر بہوٹی کہ ایگزیکٹلی بیر بہوٹی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اگلے صفحے پہ. زین نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا. تھوڑی دیر بعد اسے ریت میں چھوٹا سا نرم و نازک سرخ رنگ کا کیڑا دکھائی دیا. یہ مخمل کے خوبصورت کپڑے کی طرح تھا. مخمل یعنی کہ ویلویٹ، ٹھیک ہے. فرحان نے بتایا کہ یہی بیر بہوٹی ہے. پہلے تو زین کو ڈر لگا، لیکن جیسے ہی
اس نے بیر بہوٹی کو چھوا، اس کا ڈر دور ہو گیا۔ فرحان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی، اس میں تھوڑی سی ریت ڈالی اور چند بیر بہوٹیاں تلاش کر کے اس میں ڈال لیں۔ اس کام میں زین نے بھی اس کی مدد کی۔ اسے بیر بہوٹیاں بہت اچھی لگیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیر بہوٹیاں اپنے ساتھ شہر لے جائے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائے۔ کچھ دیر بعد تایا جان بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے زین کو بیر بہوٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو بتایا کہ بیر بہوٹی کو سرخ مخملی کیڑا یا برساتی کیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کو جب تایا جان نے بیر بہوٹی سے کھیلتے دیکھا تو وہ انہیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دینے لگے، کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت، ایک نرم و نازک سا کیڑا تھا جسے وہ لوگ اپنی زبان میں بیر بہوٹی تو کہتے ہی تھے، لیکن اسے ساتھ ساتھ برساتی کیڑا بھی کہا جاتا تھا۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ جب بھی صحرا میں بارش ہوا کرتی تھی تو وہ نکلا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے اگلے صفحے پر۔ یہ برسات کے بعد ریت سے نکل آتی ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کا گہرا سرخ رنگ اور مخمل کی طرح کا نرم و نازک جسم ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ صحرا کی یلو پیلی پیلی مٹی پہ جب وہ نرم و نازک خوبصورت سے لال رنگ کا کیڑا پھرتا ہوگا تو کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ بیر بہوٹی کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جس کے سرخ جسم پر سیاہ گول گول دائرے ہوتے ہیں۔ عام طور پر بیر بہوٹی جسامت میں چھوٹی مکڑی جتنی ہوتی ہے، عام کیڑوں کی طرح اس کا جسم بھی سر، دھڑ اور 6 ٹانگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی غذا بھی ریت ہے۔ اسے بہت سی دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کا تیل بہت فائدہ مند ہے، اور تم جیسے بچے اس کی خوبصورتی اور نرم و نازک وجود کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تایا جان کی زبانی یہ ساری معلومات حاصل کر کے زین دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بیر بہوٹی کو کتنا خوبصورت اور مفید بنایا ہے، اور اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو دیکھا سبق کے شروع میں آپ لوگوں کو کہا گیا تھا نا کہ آپ کون سی سورت سے لیا گیا ہے یہ آیت، تو آپ کو اس بیر بہوٹی کے بارے میں جان کر یہ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ تو لیول 3 کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی بلند خوانی کیجیے گا لازمی 1 سے 2 دفعہ۔ پھر آپ لوگوں نے عنوانی صفحہ بنانا ہے میقات آخر کا، اس کے بعد بیر بہوٹی کا عنوانی صفحہ بنے گا۔ بہت پیاری سی بیر بہوٹی بھی بنا لیجیے گا عنوانی صفحے کے نیچے، ٹھیک ہے۔ پھر 10 مشکل الفاظ جو بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ مشکل ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، انڈیکس مینٹین کیجیے گا لازمی، جو پراپر طریقے سے ہم کام کرتے تھے ویسے ہی کاپی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔